الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین کرام، یہ آیا پاک جو میں نے تلاوت کی ہے 20ویں پارے کے پہلے رکوع کی ہے، اور یہی رکوع میں نے نماز فجر میں تلاوت بھی کیا ہے. یہ سارے کا سارا رکوع اللہ تعالیٰ کی توحید کے اثبات اور شرک کی نفی اور تردید پر مبنی ہے. سارے رکوع کی پوری تفصیلات کے لیے تو طویل وقت درکار ہے. ان چند منٹوں میں نے صرف ایک آیا پاک اس میں سے تلاوت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اثبات اور شرک کی نفی پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار اور گھبرائے ہوئے کی فریاد کو سنے جب وہ اللہ کو پکارے. ویکشف السوء، اور پھر اس کی مصیبت کو ٹال دے. اور پھر فرمایا تمہیں زمین میں اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ اور نائب بنائے. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان دیتے ہو. تو دوستو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننے والے کو اور توحید کا اقرار کرنے والے کو موحد کہا جاتا ہے، موحد. اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے کو کافر اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو مشرک کہا جاتا ہے. موحد غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. صرف موحد یعنی اللہ کی توحید کو مانتا ہو، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سکھ توحید کو مانتا ہے. لیکن مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے اس کو بھی مانتا ہو. اس کو مومن کہا جاتا ہے. یعنی صرف توحید سے مومن نہیں ہوتا، بلکہ توحید اور رسالت دونوں کے اقرار اور دونوں کی تصدیق اور اس بات سے بندہ جو ہے وہ مومن بنتا ہے. آج کل کی اصطلاحات میں جو خدا کو نہ مانے اسے دہریہ کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات انگلش میں اس کو کمیونسٹ بھی کہتے ہیں. بعض ممالک کو کمیونسٹ ہیں، جس طرح چائنا ہے، رشیا ہے، اور بھی بعض ملک ہیں. وہ کسی خدا کے قائل نہیں ہیں. الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم واحد بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ سب کو مانتے ہیں. تو تب بندہ مومن بنتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی توحید پر بہت سی دلائل ہیں، ہزاروں کی تعداد. سچ تو یہ ہے کہ اس کی ہستی پر ذرہ ذرہ گواہ ہے، پتا پتا اس کی توحید کا اثبات کر رہا ہے.
ایک عربی شاعر کہتا ہے عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، کہ ترا حسن تو ایک ہے لیکن ہماری تعبیریں مختلف ہیں، اور ہماری ہر تعبیر جو ہے وہ تیرے حسن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فارسی میں یہ شخص شیرازی سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک قول ہے کہ ہر گیا ہے کہ زمین رویت وحدہ لا شریک می گویت، کہ ہر گھاس کی پتی جو زمین سے اگتی ہے وہ وحدہ لا شریک کا کلمہ اپنی زبان سے پکارتی ہوئی نکلتی ہے۔ اور ایک اردو شاعر کا بھی یہ شعر ہے کہ تیری بے مثل قدرت کا ہر ایک پتے پہ دفتر ہے، تیرا سکہ سبز دیکھا ہے ہم نے دانے دانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلائل تو بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے مختصر اور مؤثر ترین دلیل یہ بھی ہے کہ 1,24,000 صادق و مصدوق انسانوں نے جن کی تمام زندگی جھوٹ سے پاک تھی، اللہ کی ذات کی اور وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی۔ 1.25 لاکھ جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے اور رسول اور نبی کہا جاتا ہے، چند آدمیوں کی گواہی پر ہم فیصلے کر دیتے ہیں، تو 1.25 لاکھ سچے انسان جب اس کی ذات پر اس بات کر رہے ہیں اس کا، تو وہ کیوں ہم انکار کریں؟ اور دوسری عقلی دلیل یہ کہ ہر مصنوع جو ہے جو چیز بنی ہوئی ہے وہ ساننے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو جب ایک چھوٹی چھوٹی چیز مثلا یہ موبائل ہی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، تو اتنا بڑا کارخانہ کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن اس کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی ہے جو میں نے آج قرآن کریم سے دی ہے کہ جب بندے کے سب آسرے ختم ہو جاتے ہیں اور سب آس اس کی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد بھی اس کو بچ نکلنے کی ایک ہلکی پھلکی سی آس کی کرن کوئی نہ کوئی لیے پھرتی ہے، بس اس آس کی کرن کا نام خدا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک ملاح ملا جو دہریہ تھا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، تو آپ نے اسی دلیل سے اسے قائل کیا، فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ زندگی میں کبھی تمہیں طوفان سے بھی سامنا ہوا؟ کیونکہ تم ملاح ہو، سمندر میں کشتی چلاتے ہو۔ کہنے لگا جی ہاں ایسا واقعہ ہوا ایک مرتبہ، اپنے تجربات کی روپ سے کہنے لگا، ایک مرتبہ سمندر میں میری کشتی پھنس گئی، بھنور گرداب میں اور میرا بھائی کشتی باندھ تھے اور ہمارے ساتھ سواریاں بھی تھیں، ہوا مخالف تھی، کشتی گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، چکر کاٹتی تھی، نکلتی نہیں تھی، ہوا بھی مخالف تھی، بڑا زور لگایا یہاں تک کہ وہ کشتی الٹ گئی، میرا بھائی بھی غرق ہو گیا اور سب سواریاں بھی ڈوب گئی۔ آپ نے فرمایا تم کیسے بچے؟ انہوں نے کہا جی بس کیا پوچھتے ہیں، اتفاق سے کشتی جب ٹوٹی تو اس کا ایک تختہ جدا ہو گیا، میں نے اس تختے کو دبوچ لیا اور قابو کر لیا۔ وہ لکڑی کا تختہ آپ جانتے ہیں پانی میں ڈوبتا نہیں، تو وہ اوپر نیچے ہوتا، میں اس کے ساتھ چمٹا ہوا چلا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ شاید کسی جگہ کسی کنارے پر پہنچا دے،
لیکن ایسا عجیب ہوا کہ جب مجھے کچھ دور کنارے کے نشانات محسوس ہو رہے تھے تو اچانک وہ تختہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہم نے کہا پھر تم کیسے بچو؟ نے کہا بس پھر میں نے آخر تیرنا تو میں جانتا ہی تھا، تھکا ہوا تھا، تھکن سے میں چور تھا، پہلے بھی بڑا طوفان کی موجوں اور تھپیڑوں سے لڑتا ہوا آ رہا تھا، تو پھر میں نے اپنی ساری توانائی خرچ کر دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے تیر کر ہاتھ پاؤں مار کر میں یہ کوئی چند فرلانگ کا فاصلہ شاید طے کر ہی جاؤں اور شاید میں بچ جاؤں، کنارے پر لگ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو پہلے تمہارے پاس کشتی تھی، تم اس پر سوار تھے اور تم سب لوگوں کو آس تھی کہ کشتی ہمیں پار لگائے گی، پھر جب کشتی ٹوٹ گئی اور بھائی غرق ہو گیا اور سواریاں بھی ڈوب گئیں تو تمہاری آس ایک تختے پر لگی ہوئی تھی، تو جب تختہ بھی آس سے چھوٹ گیا تو تم نے تھوڑا بہت اپنے ہاتھوں کی طاقت پر بھروسہ کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کی سکت بھی ختم ہو گئی، اور تم بتا رہے ہو کہ تم تقریباً بے ہوش ہو گئے۔ تو ایسی حالت میں بھی کسی نے تمہیں کسی موج کے ذریعے یا کسی بہانے سے تمہیں ساحل پر لا ڈالا، تو جب تمہارے ہاتھ سے تختہ چھوٹ گیا اس وقت بھی تمہیں کوئی آس امید تھی کہ شاید اب بھی میں شاید بچ ہی جاؤں؟ لیکن یہ آخر آس تو تھی، تبھی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اور بس اس آخری آس کا نام خدا ہے۔ اس مضمون کو الطاف حسین حالی نے بھی اپنے دیوان میں ایک رباعی کے اندر بیان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کام آ سکتا ہے، بلکہ کام آتا ہے۔ وہ رباعی یوں ہے: طوفان میں ہے جہاز جب چکر کھاتا، طوفان میں ہے جہاز جب چکر کھاتا، جب قافلہ وادی میں ہے سر ٹکراتا، قافلے گرستہ بھول جاتا ہے صحرا میں اور وہ سر ٹکراتا ہے کہ ادھر جاؤں ادھر جاؤں کدھر جاؤں، راستہ پتہ نہیں کدھر ہے۔ طوفان میں ہے جہاز جب چکر کھاتا، جب قافلہ وادی میں ہے سر ٹکراتا، اسباب کا ہے آسرا جب اٹھ جاتا، پھر تیرے سوا یاد نہیں کوئی آتا۔ جب اسباب کے آسرے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسرا قائم رہتا ہے۔ اس میں اسی بات کا ہی ذکر ہے کہ کون ہے جو گھبرائے ہوئے مضطر کی پکار کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے سوائے اللہ کے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ تم امتحان کو نہیں کرتے۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قشیریہ میں یہ تصوف کا رسالہ ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حمال، ہماری زبان میں اس کو ٹرانسپورٹر کہا جاتا ہے، جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ آج کل ٹرانسپورٹ کے ذرائع جو ہیں ٹرک وغیرہ ہیں، پرانے زمانے میں گدھے گھوڑے اونٹ ہوتے تھے، تو وہ کوفہ سے بصرہ لوگوں کا سامان لے جایا کرتا تھا مزدوری پر، کرائے پر۔ تو مالک اپنا سامان لاد کر اس کو کرایہ دے کر بھیج دیتے کہ یہ سامان پہنچاؤ فلاں جگہ یا فلاں جگہ سے لے آؤ، آج اس طرح ٹرکوں والوں کو کہا جاتا ہے۔ وہ سامان لے کر کوفہ سے بصرہ کی جانب چلا، جب شہر سے نکلا تو اس راستے پر ایک شخص کو بیٹھے دیکھا جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا کہ میں لولا لنگڑا ہوں۔ آج کل بھی آپ جانتے کہ فراڈیہ فقیر بڑا کچھ کر دکھاتے ہیں۔ تو اس نے اس پر رحم کھایا اور اس کو
اٹھا کر کسی گھوڑے یا گدھے کے اوپر سامان کے ساتھ بٹھا لیا، چلو خدا راضی ہو جائے گا، یہ بیچارہ بے دست و پا ہے، اس کو منزل پر پہنچا دوں۔ وہ شخص کو کہنے لگا، ٹرانسپورٹر کو، حمال کو، کہ یار تم جس راستے پر جا رہے ہو یہ تو بہت لمبا راستہ ہے، مجھے درمیان کا ایک شارٹ کٹ معلوم ہے، تم شاید ادھر سے کبھی نہیں گئے، ادھر جنگل میں سے جاتا ہے، اور اگرچہ ہے تو جنگل لیکن کوئی بات نہیں، میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، تو یہاں سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے، اور ہمیں بڑے میلوں کا فرق پڑ جائے گا۔ اس نے کہا یار مجھے تو اس راستے کا پتہ نہیں تھا، چنانچہ وہ اس کو اس راستے پر سے ڈال لیا۔ جب جنگل میں ایک مخصوص جگہ پہنچے جہاں کوئی دور دور تک کسی آدمزاد کا نشان نہ تھا، تو اس نے گھوڑے یا گدھے کے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ وہ ٹھیک ٹھاک تھا، وہ چوٹ موٹ لنگڑا بنا ہوا تھا، اور فوراً نے خنجر کھینچ لیا۔ وہ بندوقوں کا تو زمانہ ہی نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ میں تو تجھے قتل کرتا ہوں، میں تو تجھے قتل کرنے کی عدل لایا ہوں، اور میں تجھ سے پہلے بڑے بڑوں کو قتل کر چکا ہوں اس راستے پر لا کر، اور ان کا سامان لوٹ چکا ہوں۔ یہ دیکھ، کسی جگہ کچھ ہڈیاں، کچھ کھوپڑیاں اس جگہ اس کو نظر آئیں۔ اس کی تو بظاہر جان نکل گئی کہ بس اب میرا آخری وقت ہے، میں بغیر کسی ہتھیار کے ہوں، سادہ زمانے تھے، اور یہ چور و چکا ٹھگ ہے، ڈاکو ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں، تو اب یہ مجھے مار ڈالے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ اب چھوڑنے کا نہیں، کہ چھوڑے گا تو پھر میں واپس تو جا کر بتاؤں گا ہی، یہ مجھے اب چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یار اب ٹھیک ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو جانا ہے، میری زندگی کا آخری وقت ہے، تم مجھے اجازت دو کہ میں 2 رکعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کروں۔ اس نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، کیونکہ وہ سر پر خنجر تولے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا جلدی کرو جلدی کرو، نماز لمبی کر رہے ہو فلاں۔ اس بیچارے کو اپنی جان کے خوف سے اور موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا، کوئی آیت یاد نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے پڑھوں۔ اچانک اس کے اللہ تعالیٰ نے دل پر یہ آیت وارد کی، چونکہ حالت یہی تھی، تو منہ سے بے اختیار نکلا، اور تو کچھ نہیں یاد رہا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو فریادی کی، مضطر کی، گھبرائے ہوئے کی، پریشان حال کی فریاد کو سنے اور اس کی فریاد کو پہنچے، اس کی مصیبت کو ٹال دے، سوائے اللہ کے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کا امتحان کرتے ہو۔ یہ بات اتنے درد کے ساتھ اس کے زبان سے نکلی اور جاری ہوئی کہ یہ ابھی اسی کشمکش میں تھا، گھبراہٹ میں تھا، کہ اچانک غیب سے ایک سوار نمودار ہوا۔ ابو القاسم کشیری سپاہی کے بزرگ ہیں کہ دادا صاحب نے کشف المحجوب میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور اس عاجز نے حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مدینہ منورہ میں یہ کتاب سبکن ساری پڑھی ہوئی ہے 1972 میں، کیونکہ کافی وقت تھا، 6 مہینے جو ہم رہے، اور اس کے سوا بخاری شریف بھی اور میں نے سراجی بھی پڑھی تھی، اور یہ کشیریہ بھی پڑھی تھی۔ اس کی طرف اشارہ ہے اس نظم میں، تصوف، عشق، ذوق و معرفت، راتوں کی بیداری، مدینہ میں بھی ان کے فیض کے چشمے رہے جاری، سراجی بھی پڑھی ان سے، بخاری بھی پڑھی ساری، تصوف، عشق، ذوق و معرفت، راتوں کی بیداری، غرض ان کے وسیلے سے ملی ہے رحمت باری۔ تبھی اسٹیج پر تقریر کے سکے بٹھاتے ہیں، وگرنہ بات کرنے کے کسے انداز آتے ہیں۔ تو یہ قطعہ اس میں اشارہ ہے اس کی طرف۔ تو یہ اس جگہ میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، اور بھی کئی جگہ پھر بعد میں دیکھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ایک سوار کو نمودار کیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے لپکا اور اس ڈاکو کا سر جو تھا تلوار سے اڑا دی۔ اس کو اس طرح قتل ہوتے دیکھ کر اس کی تو جان میں جان آئی، اور اس نے نماز سے فارغ ہو کر جس طرح بھی پڑھی گئی، اب تو خوشی سے جلدی پڑھ لی اور پوچھا کہ اے شاہ سوار، ذرا مجھے یہ تو بتاتے جانا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور یہ میری مدد پر تمہیں کس نے بھیجا، اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں؟ اس نے کہا تم نے جو آیت پڑھی نا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، میں اس آیت کے نازل کرنے والے مالک کا ایک غلام ہوں، اور میں اس کے حکم سے آیا تھا کہ اب اس مضطر کی دعا کو میں ہی سن سکتا ہوں اور اس کی فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، تو جو یہ آیت پڑھ کر دعا کرے تو اسی طرح وہ اس کی مدد فرماتا ہے جس طرح تیری غیبی طور پر مدد فرمائی گئی۔ اس دیار میں بھی غالباً میں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ میرے دوستو، حقیقت یہی ہے کہ جب سارے اسباب کے آسرے اٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے تو اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور ساری آسیں ٹوٹ جائیں تو اس کی آس باقی رہتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک جدید لطیفہ بھی ہے، میرے ذہن میں آیا۔ آج کل انگلش کا دور ہے کہ ایک کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتا تھا، اتفاق سے بیمار ہو گیا اور بڑے بڑے دور دراز غیر ملکی ہسپتالوں میں گھومتا پھرا۔ انہوں نے کہا نہیں، سب نے جواب دے دی تم نہیں بچ سکتے۔ تو وہ مایوس ہو کر اپنے گھر میں آ کر اپنے بیڈ روم میں لیٹ گیا۔ اس موذی نے خدا سے اتنی دشمنی تھی کہ اپنے ڈرائنگ روم کی دیوار پر لکھا ہوا تھا گاڈ از نو ویئر، خدا کہیں نہیں ہے۔ انگلش میں گاڈ از نو ویئر، خدا کہیں نہیں ہے۔ اب جو انگلش جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نو کی سپیلنگ این او اور ویئر کے WHERE، تو اگر W کا تعلق نو کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ ناؤ بن جاتا ہے۔ پھر نو کا معنی نہیں اور ناؤ کے معنی اب، اور ویئر کا معنی کہیں نہیں اور ہیئر معنی یہاں، کہ W ادھر لگ گیا نا، آگے ہیئر ہو گیا۔ تو اس کی حالت پوچھنے کے لیے اس کا ایک دوست آیا کہ سنا ہے سب نے جواب دے دیا، اب موت کے منہ میں جا رہا ہے، پتہ نہیں 2-4 دن ہے، چلو دوست تھا، فرینڈ تھا، تو میں بھی اس کا حال پوچھا ہوں۔ اتفاق اس کا چھوٹا سا بچہ جو KG1 میں پڑھتا تھا وہ بھی ساتھ تھا، تو بچہ بھی نئی انگلش سیکھ رہا تھا۔ وہ تو باتیں کرنے لگا اور اس کا رونا دیکھنے لگا، جو رو رو کر سنا رہا تھا کہ بس دوست، Now surely I will die، میں یقیناً میں مر جاؤں گا۔ سب نے جواب دے دیا اور وہ اس کے ساتھ میں گفتگو تھا، اور بچہ اپنے بچپنے بھول پن کی وجہ سے دیواروں پر لکھی ہوئی عبارتوں کو پڑھنے لگا، جس عادت ہوتی ہے بچوں کو، دائیں بائیں چارٹ وغیرہ لکھا ہوا دیکھنے لگتے۔ اس بچے نے اپنی بھولی سی آواز اور لہجے میں پڑھا گاڈ از NOW ناؤ ہیئر۔ ادھر یہ کہہ رہا تھا کہ اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سب نے جواب دے دیا، اب میں یقیناً مر جاؤں گا، اب کوئی میرا پرسان حال نہیں، کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں۔ تو اس وقت بچے کی اتفاقاً ساتھ ہی منہ سے نکلا گاڈ از ناؤ ہیئر، اب خدا یہاں ہے۔
یعنی اب خدا ہے یہاں جس کی آس اگر تو کرے تو وہ تجھے بچا سکتا ہے. وہ لمحہ قبولیت کا تھا، ساری عمر اس نے اللہ کا انکار کیا تھا، مگر اب دل بجھ چکا تھا، آسیں ٹوٹ چکی تھیں. تو ایسی آس میں وہ روشنی کی کرن چمکی اور اس کی چیخ نکل گئی اس کے بچے کے، معصوم بچے کے منہ سے سن کر، اور کہنے لگا بیٹے تو نے سچ کہا، اب خدا ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے. تو میں تمہیں گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. اس کے مسلمان ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا. تو یہ سچ ہے. کون ہے جو مضطر کی پکار کو سنے، اس کا جواب دے اور اس کی مصیبت کو دور ہٹائے؟ وہ اللہ ہی ہے. کیا اس کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.